بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک کوہڑ کی برس کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسرا شخص گنجے پن کی بیماری میں مبتلا تھا، اور تیسرا شخص نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے۔ فرشتہ سب سے پہلے کوہڑ اور برس والے مریض کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھئی تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ اب جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو وہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کب بیماری سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے میری خواہش یہی ہے کہ یہ کوڑ کی برس کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے میری جلد خراب ہو گئی ہے، یہ میری بیماری جو ہے جس سے اگر مجھے شفا مل جائے۔ فرشتہ اس کوڑ اور برس کے بیمار شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے بھئی تیری اور بھی کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے، اب راوی کو اس پہ شک ہے کہ اس نے اونٹنی کے بارے میں کہا یا گائے لینے کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اونٹنی عطا فرمائے۔ فرشتہ اس کو ایک حاملہ اونٹنی اس کو عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے، برکت کی دعا دے کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو گنجا تھا۔ اب بالوں کی قدر کسی کو نہیں ہے نا، جس کے پاس بال نہیں ہے اللہ کی اس نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں۔ ہمیں ہر چھوٹی بڑی نعمت کا ہمیشہ شکر گزار ہو لینا چاہیے۔ تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بھئی تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا فرما دے۔ فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بال عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ تیری کو اور بھی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کرتا ہے اور ساتھ میں برکت کی دعا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے، اور آگے چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ نابینا شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھئی تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری خواہش تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، میں قدرت کی نشانیوں کو دیکھوں، قدرت کے حسین قدرتی مناظر کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق اور یہ ساری دنیا کس قدر خوبصورت بنائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ فرشتہ اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے بھئی تیری کوئی اور بھی خواہش ہے، دنیاوی خواہش؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتہ اس کو ایک حاملہ بکری دیتا ہے اور بکری دے کر برکت کی دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے، اور پھر چلا جاتا ہے۔ اب ایک عرصے کے بعد فرشتہ پھر آتا ہے۔ اب یہاں پر احباب ذی وقار توجہ یہ فرمانی ہے کہ مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی بڑی سخت ترین آزمائش ہے۔ کثرت مال یہ انسان کے لیے بعض دفعہ وبال جان بن جاتا ہے، اس لیے کثرت مال کی کبھی تمنا نہ رکھیں، مال کے زیادہ ہونے کی دعا کبھی نہ کریں، بلکہ جتنا اللہ نے دیا اس میں برکت کی دعا کیا۔ اللہ نے جتنا دیا ہے یا اللہ اس میں تو برکت دے، تو وہی جب مال سب کے لیے کافی ہو جائے گا تو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو یہ آزمائش اور بڑھ جاتی ہے جب مال کثیر ہو جاتا ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے، سہولیات بڑھ جاتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے جب انسان کے پاس مال بڑھتا ہے اس کا حرص بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی تمنا اور اس کی محبت اور اس کو بے چین کر دیتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور زیادہ مال والے اکثر کنجوس ہوا کرتے ہیں، اس کا کنجوسی پن زیادہ ہو جاتا ہے، اور تھوڑے مال والا آپ کو سخی نظر آئے گا۔ کچھ عرصے کے بعد احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا ذرا میرے اس بندے کے پاس جس کو میں نے صحت بھی دی اور جس کو میں نے مال بھی دیا، اس سے جا کے پھر آزمائش۔ فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں مسافر ہوں اور مجھے زیادہ راہ چاہیے، ایک منزل تک پہنچنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، میں اللہ کے نام سے آپ سے اونٹ کا سوال کرتا ہوں، میں آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا، آپ مجھے اونٹ دے۔ وہ کہتا ہے بھئی تو کیا کہہ رہا ہے؟ معاف کیجئے میں آپ کو اونٹ نہیں دے سکتا، اونٹ کو جوان ہونے میں تجھے پتہ ہے کتنی دیر لگتی ہے، کتنا عرصہ گزرتا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ایک سارا اونٹ میں تجھے دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے
کہ میں آپ سے پہلے ملا ہوں، کچھ مجھے یاد آ رہا ہے۔ کب؟ کہتے مجھے یاد آ رہا ہے کہ تو اس طرح بیمار تھا، کوڑ اور برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا عطا فرمائی اور ایک حاملہ اونٹنی عطا فرمائی، اور یہ سارے کا سارا مال جو ایک قبیلے میں تیری اونٹنیاں بڑھ گئی ہیں، جو ایک ریوڑ تیرے سارے قبیلے اور ایک وادی بھر گئی ہے، یہ تو اللہ کی عطا سے تجھے ہوا ہے۔ پہلے تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اپنی اصلیت بھول گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو سارے کا سارا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، نہ میں بیمار تھا، نہ مجھے جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ فرشتہ اس کو بد دعا دے کے کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی پہلی حالت پہ کر دے۔ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے گنجا شخص جو سیلجاب ہوتا ہے اس کے پاس فرشتہ جاتا ہے اور اسی بھی اسی طرح کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے، فلاں سفر تک میں نے پہنچنا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، آپ مجھے ایک گائے دے دو اور میں اس کو بیچ کے اپنی ضرورت کا سامان لے لوں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی معاف کیجئے، معذرت، میں ایک گائے آپ کو نہیں دے سکتا، اس پہ بڑی میری محنت درکار ہے، 2 سال لگے ہیں گائے کو جوان ہوتے ہوئے، اور یہ ساری گائے جو دیکھ رہے ہیں اس پہ بڑی میری محنت ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ وہ وہاں سے فرشتہ پھر اسے کہتا ہے کہ اگر فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، میری آپ سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے کب ملاقات ہوئی؟ کہتا ہے ہاں تو اس طرح گنجا تھا، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے خوبصورت بال عطا فرمائے اور ایک حاملہ گائے عطا فرمائی، اور یہ اسی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیرے مال میں اضافہ ہوا ہے، اور آج تو اللہ کے نام پہ نہیں دے۔ کہتا مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، میں اپنی محنت سے جو کچھ کمایا ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ فرشتہ اس کو لیے بد دعا کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پہلی حالت پہ کر دے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اس نبینہ آدمی کے پاس جاتا ہے، نبینہ شخص کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں اس طرح مسافر ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے، اللہ کے نام پہ مجھے ایک بکری دے دے۔ جب وہ نابینا شخص اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام پہ تو مانگ رہا ہے، تو ایک بکری مانگ رہا ہے، اگر اللہ کے نام پہ تو سارا ریوڑ بھی مجھ سے مانگتا تو میں تجھ کو عطا کر دیتا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہ مسافر ہوں، نہ مجھے زیادہ راہ کی ضرورت ہے، میں تو صرف آزمائش کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح اور بھی 2 شخصوں کی میں نے آزمائش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں تجھے کامیاب کر دیا، یہ بکریاں تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں اور برکت ڈال دے۔ فرشتہ اس کو دعا دے کے چلا جاتا ہے، اور وہ 2 پہلے شخص جو اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں، وہ پہلے شخص جو اللہ کی اس نعمت اور اللہ کی صحت جیسی نعمت کو بھول جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلی حالت پہ کر دیتا ہے، دوبارہ اسی مریض اسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مال بھی اللہ ان سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے مال جب زیادہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، اور مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان اس آزمائش میں اس قدر مبتلا ہوتا ہے اس سے باہر نکلتا ہی نہیں، کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے سخاوت نکل جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تجھے اور عطا کروں گا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے میں تجھے اور عطا فرماتا جاؤں۔ اس لیے انسان کو بخیل نہیں ہو جانا چاہیے۔ انسان کا جب مال بڑھتا ہے اس کا حرص اور اس کا لالچ بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج نہیں تو اپنے پہلے آباء و اجداد کو دیکھ لے، اپنے باپ سے پوچھ لے کہ انہوں نے کس طرح گزارا کیا، اپنے باپ سے اپنے دادا کے بارے میں پوچھ لے کہ انہوں نے کس طرح زمانہ بیتا ہے، کس طرح زمانہ انہوں نے گزارا ہے۔ انسان اپنی اصلیت کو اگر نہیں بھولے گا، انسان اپنی اصل شناخت کو نہیں بھولے گا کہ میں پہلے کیا تھا پھر اللہ نے مجھے کیا کر دیا، میں پہلے کس مقام پہ تھا اللہ نے آج مجھے کتنی عزت سے نوازا ہے، میں پہلے کس مقام پہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے قدر وسیع رزق سے نوازا ہے۔ جب وسیع رزق ہوتا ہے
مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے وبال جان اس لیے بنتا ہے کہ انسان اس کا مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ جب مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، نہیں ادا کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، نہیں ادا کرے گا تو جہنم کے عذاب کو مستحق ٹھہرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیداوار دی ہے، رزق میں فراوانی دی ہے، تو اگر اس کو عشر اور غریبوں کا حصہ نہیں دے گا تو وہی اس کے لیے وبال جان بنتا جائے گا، اس کی بے برکتی کا آغاز ہو جائے گا، اس کی نحوست اس کے اوپر قادر آتی جائے گی۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب مال زیادہ ہوگا پھر اس کے حق بھی زیادہ ہے، وہ حق بھی ادا کرنے ہوں گے، وہ صدقات اور خیرات بھی ادا کرنے ہوں گے، وہ زکوٰۃ اور فرائض صدقات بھی ادا کرنے ہوں گے۔ جب مال زیادہ ہوگا تو بندے کو وہ ضرور ادا کرنے چاہیے، نہیں کرے گا تو بندہ مجرم ٹھہرے گا۔ اس لیے کثرت مال کی کبھی تمنا نہ کریں، مال میں برکت کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں سب کو وسیع رزق عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔